وعلی آلہ و اصحابہ و من والاه اما بعد۔ آج دوسرے پارے کی ہم نے تلاوت کی ہے۔ دوسرے پارے میں بہت ساری آیات ہیں۔ سورہ بقرہ کیونکہ مدنی صورت ہے اور اس کے اندر موضوعات جو بیان کیے گئے وہ اہل کتاب کے موضوع کے بعد اور بہت سارے احکام و مسائل بھی سورہ بقرہ میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی ایک بدخصلت سورہ بقرہ میں بیان کی ہے، اور وہ بدخصلت یہ ہے کہ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں یعنی تورات اور انجیل پر ایمان لے کر آئے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچان گئے تھے جس طرح بندہ بچوں میں سے اپنی اولاد کو پہچان جاتا ہے۔ یعنی ان کو کوئی شک نہیں تھا کہ یہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، وہ بالکل جان گئے تھے، لیکن انہوں نے تکبر کی وجہ سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کر آئے۔ ٹھیک ہے، پہچان وہ گئے تھے، انہیں شک کوئی نہیں تھا کہ یہ آخری رسول ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو ان کی یہ بدخصلت بیان ہوئی، تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ بے ایمان ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ دھوکہ باز ہیں، یہ فراڈیے ہیں۔ انہوں نے پوری امت مسلمہ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے، اور آج غزہ میں مسلمانوں کو چن چن کر یہ ان کا قتل عام کر بھی رہے ہیں، کروا بھی رہے ہیں، لیکن 57 ملک مسلمانوں کے چپ بول نہیں سکتے، غلام در غلام ان کے چوکھٹ پر جھکتے ہیں، کوئی میرے بھائیوں بولنے کو بھی تیار نہیں ہے، اور کوئی تھوڑا بہت بول بھی لیتا ہے تو وہ عملاً کچھ کر نہیں سکتا۔ انسانی حقوق، تہذیبیں، ہیومن رائٹس وہ صرف کتابوں میں رہ گئے ہیں۔ انسانی حقوق کی پامالی تاریخ میں اتنی خطرناک ہم نے نہیں دیکھی جو اس وقت غزہ میں ہو رہی ہے، میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور دیکھ لیں میڈیا بھی آپ کا چپ بول ہی نہیں سکتا۔ پھر اسی طرح موضوع جو اس میں ذکر ہوا ہے وہ ہوا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے لوگو تم اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کہتا ہے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو، میں تجھے یاد کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي، میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور ناشکرے نہ بنو۔ اچھا، ناشکری بھی کفر ہی ہے، کفر کو ناشکری بھی کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، انکار نہ کرو۔ اسی طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو میری مدد اگر چاہتے ہو نا کہ تمہیں میری مدد مل جائے، تو میری استعانت یعنی میری مدد حاصل کرنے کے لیے تم نے 2 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام کرنا ہے صبر، دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ صلاۃ، نماز۔ یعنی میری مدد ان کو ملے گی جو صبر کرنے والے ہیں اور جو میرے سامنے سجدہ کرنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ کی مدد لازم ہو جاتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، فرمایا میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اسی طرح میرے بھائیوں سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے اندر اللہ نے فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہا کرو۔ میرے بھائیوں جو غزہ میں مسجد اقصیٰ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، دیکھیں ان کا یہی مسئلہ ہے نا، ہسٹری تاریخ دیکھیں نا اگر، تو یہ غزہ اور فلسطین کے رہنے والے یہ وہی بنی اسرائیل ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی پر ایمان لائے، یہ وہی ہیں جو تل ابیب کے اندر رہنے والے یہودی ہیں، یہ آگے جائیں تو انہی کی نسلیں۔ یہ کیونکہ آخری نبی کو مانتے ہیں، وہ نہیں مانتے، فرق اتنا ہے صرف۔ فرمایا کہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو میری راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ مردہ نہیں ہے۔ مردہ اصل پتہ کون ہے؟ جو ظلم پر زبان نہیں کھولتا۔ اصل مردہ وہ ہے جو باطل کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا۔ اصل مردہ وہ ہے جو مظلوم کے ساتھ نہیں دیتا۔ اصل مردہ وہ ہے جو حق بیان نہیں کرتا، جو حق کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا نہیں، وہ مردہ ہے اصل، وہ تو زندہ ہے۔
فرمایا بل احیاء، وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، پر تم نہیں جانتے، وہ تم نہیں جانتے۔ تو میرے بھائیوں وہ لوگ زندہ ہیں کیونکہ وہ اللہ کے لیے، اس عظیم سرزمین کے لیے، انبیاء کی دھرتی جہاں اللہ کے نبی آئے، جہاں آپ نے امامت کروائی، جہاں سارے نبیوں کو اللہ نے آپ کو ان کا امام بنایا، وہاں سے آپ معراج پر گئے، وہ سرزمین جہاں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہاں امام مہدی آئیں گے، وہ سرزمین محشر کا میدان، یہ شام کا علاقہ سارا یہ علاقہ بنتا ہے، یہاں پر لگے گا، وہ عام جگہ۔ کیا ہمیں ان سے کوئی صرف سیاسی طور پہ محبت ہے؟ نہیں، بیت المقدس آپ کی تیسری اہم ترین جگہ ہے، وہ آپ کے دماغوں سے کھریچ کر نکال رہے ہیں کہ مسلمان بھول جائیں، اور آج دیکھ لیں قتل عام۔ تو میرے محترم بھائیوں فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ تو زندہ ہیں، اصل مردے وہ ہیں جو ان کا ساتھ نہیں دیتے۔ پھر آگے اللہ نے تھوڑا سا بیان کیا ہے، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، میں تمہیں آزماؤں گا خوف کے ساتھ، وَالْجُوعِ، بھوک کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مالوں کو تلف کر کے، وَالْأَنفُسِ، تمہاری جانیں لے کر، وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے پھل کھیتیاں تباہ کر کے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، پر خوشخبری ان کے لیے ہے جو صبر کرنے والے۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان پر مصیبت آتی ہے، قالوا، تو یہ کہتے ہیں، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم سب اللہ کی طرف سے ہیں اور ہم سب نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ میرے بھائیوں دیکھیں نا، ہماری یہ زندگی اللہ کی طرف امانت ہے، جب ہم نے مرنا ہے تو کس کی طرف جانا ہے؟ اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اسی اللہ کی طرف ہوا، اسی کے بندے ہیں ہم، اور ہم نے مر کے بھی اسی کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ تو میرے بھائیوں مومن کا یہ وتیرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں ایک بڑا اہم مسئلہ حلال حرام کے حوالے سے ذکر ہوا ہے، فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، میں نے تم پر حرام کیا مردار۔ میتہ پتہ کسے کہتے ہیں؟ مردار، یعنی جو ذبح نہ کیا جائے، وہ حرام ہے، چاہے وہ مرغی ہو، چاہے وہ بکرا ہو، چاہے گائے ہو، اگر پراپر طریقے سے اسے ذبح نہیں کیا گیا، اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، وہ کھانا جائز نہیں ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ، تم پر حرام کیا گیا مردار، والدم، بہتا ہوا خون، یہ جو خون نکلتا ہے نا جانور سے، یہ نہیں کھا سکتے تم، اور جس جانور کو صحیح ذبح نہ کیا جائے وہ خون اسی کے اندر ہی رہ جاتا ہے، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت، وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پر بنائی جائے، پکائی جائے یا ذبح کی جائے، یہ نہیں تم نے کرنا۔ غیر اللہ کے نام سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر صدقہ، خیرات، نظر، نیاز، منت، یہ جائز نہیں ہے، صرف اللہ کے نام پر۔ فرمایا وہ بھی تم پر حرام ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور فرمایا ہاں اگر تم میں سے کوئی فمن استر غیر باغ ولا عاد، تم میں سے کوئی مجبور ہو گیا اور وہ زیادتی بھی نہیں کر رہا، مثلا ایک بندہ پھنس گیا، اس کے پاس سوائے حرام کے کھا کے آگے زندگی بچانے کے لیے کسی مقام پر پہنچنا ممکن نہیں ہے، تو وہ اتنا اپنی جان بچانے کے لیے کر سکتا ہے بس۔ فمن استر غیر باغ، فرمایا اگر کوئی مجبور ہو جائے اور وہ بغاوت بھی نہ کرے، یہ نہیں کہ آج انہوں حرام کھانے کا موقع مل گیا تو وہ کہے بس ٹھیک ہے، نہیں، جان بچانے کے لیے مجبوری کی بنیاد پر، فرمایا فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں، لیکن یہ مجبوری ہے، ویسے یہ چیزیں حرام ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے اسی دوسرے پارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض تھے، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، ایاما معدودات، تھوڑے سے دن ہیں۔ آپ نے دیکھا پہلے دن 5 صفحے، دوسرے دن 4، پھر 3، پھر 2، اور جدو 15واں 16واں روزہ آمدا نا تے میں سوچنا میں کہ ہن وہ ہی رہ گئے نے 1.5 صفحے، وہ بابے کچھ تو چلے جاتے ہیں اللہ کے پاس، کچھ نئے آ جاتے ہیں، وہ 1.5 صف رہ جاتی ہے، پھر آخری عشرہ آیا، پھر لوگ آ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر اللہ کے لیے کرنا ہے تو پھر کرو۔ فرمایا ایام معدودات، تھوڑے سے دن ہیں،
فمن کان منکم مریضا، ہاں اگر تم میں سے کوئی مریض ہے، او علی سفر، یا سفر پر ہے، فعدۃ من ایام اخر، وہ روزے بعد میں رکھ لے، تراویح تہجد قیام اللیل گھر میں پڑھ لے، لیکن تھوڑے دن ہیں، ان سے تم نے فائدہ اٹھانا ہے۔ اچھا، انہی الفاظ کے ساتھ نا یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے، اللہ نے کیا فرمایا جی؟ کتبہ، یہ نا آپ یاد کر لیں، کتبہ کا مطلب ہوتا ہے لکھ دینا، یعنی فرض قرار دے دینا۔ کتبہ علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، یعنی فرض قرار دیے گئے، یہی الفاظ ہیں جی۔ آگے چند صفحے چھوڑ کر اللہ نے فرمایا کتبہ علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر اللہ کی راہ میں قتال کرنا لکھ دیا گیا، سیم الفاظ ہیں، فرض کر دیا گیا، وہو کرہ لکم، پر تمہیں اچھا نہیں لگتا، وہ جان دینی پہندی ہے نا، تمہیں اچھا نہیں لگتا۔ وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز ہو جو تمہیں اچھی نہیں لگتی، کراہت کرتے ہو، وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا، اور کوئی ایسی چیز ہو تمہاری زندگی جس سے تم محبت کرتے ہو، وہو شر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اللہ کہتا ہے تم نہیں جانتے۔ یار مجھے یہ بتائیں، اس آیت کی تفسیر کرنے کی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں، کلیئر کٹ میسج ہے کہ جس طرح تم پر روزے فرض ہیں، اسی طرح مظلوموں کے لیے قتال کرنا بھی فرض ہے۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدر کے شہداء، احد کے شہداء، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ میرے بھائیوں، اسی طرح غزوہ موتا کے اندر شہید ہونے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کے بیٹے جعفر بن ابی طالب، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں، وہ مدینہ مکہ دور کے علاقے چھوڑ کر میدانوں میں نکلے۔ میں تو یقین کریں آپ سب سے نا میں گزارش کرتا ہوں، صحیح بخاری میں ہے کتاب المغازی، غزووں کا باب، پوری بک ہے، پورا چیپٹر ہے، اس کے اندر نا ہے باب غزوۃ الموتہ، غزوہ موتا کا باب، اس کے اندر یہ حدیث ضرور پڑھیے گا جس میں لکھا ہوا ہے کہ چند ہزار مسلمان 2.25 لاکھ عیسائیوں کے خلاف لڑنے کو تیار ہو گئے۔ اچھا یہ کون سی طاقت ہے؟ ایمان، ورنہ 3000 بندے کا 1.5 لاکھ بندے کے خلاف لڑنا ممکن ہی نہیں، ایمان تھا نا۔ اچھا وہ لوگ کامیاب گئے، مدینہ میں پیدا ہونے والا، مکہ میں پیدا ہونے والا، قبر عراق میں، فلسطین میں، میرے بھائیوں یروشلم کے اندر، دمشق کے اندر، ماوراء النہر کے اندر، یہ علاقوں کے اندر کہاں کہاں ان کی قبریں بنی ہیں، وہ کامیاب تھے۔ اور ہمارا کیا ارادہ ہے کہ اسی اپنے قبرستان ہی دفن ہونا ہے۔ یہ ہے ذلت، یہ ہے ذلت۔ غزہ کے بچے سے پوچھا گیا پچھلے دنوں نا جزیرہ ٹی وی میں، وہ پوچھ رہا تھا عربی کے اندر، اس نے پوچھا کہ تم بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ وہ کہتا ہے ہم بڑے ہونے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوتے، ہم شہادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے یہ اصل کامیابی ہے۔ عرب مردہ ہیں، امت مسلمہ مردہ۔ 11 سال کا بچہ یہ کہہ رہا تھا، اور یقین کریں سن کر یہ لگتا تھا کہ زمین پھٹے اور بندہ اس کے اندر چلا جائے، لیکن ہم کر کے آ سکتے ہیں، ہم کڑ سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے سامنے آنسو بہا سکتے ہیں، یہ تو کر سکتے ہیں نا، یہ ہم کریں گے انشاءاللہ، اور دعا کر سکتے ہیں یا اللہ امت مسلمہ کے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما، یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں قتال کا بھی اسی آیت میں ذکر ہے، اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے رمضان کے حوالے سے فرمایا، یہ رمضان ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اس میں ایک میں 2 آیتیں اور بیان کروں گا، بس ایک آیت اس میں اللہ نے بیان کی، کیونکہ یہ بیان کرنا ضروری اس لیے یہ عقیدے کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نا قرآن مجید میں کئی مقامات پر فرمایا یسألونک عن الانفال، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیں غنیمت اللہ اس کے رسول کی ہے۔ یسألونک عن الاہلہ، یہ اللہ کے نبی آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں۔ یسألونک عن ذی القرنین، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، یعنی یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں اور آپ ان کو جواب دے دیں۔ قل، آپ کہہ دیں یسألونک عن المحیض، یہ لوگ آپ سے مینسز ہیز کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل ہوا اذن، آپ کہہ دیں فاعتزلوا النساء فی المحیض، عورتوں کے قریب مت جاؤ،
ان حالات میں. یعنی یہ مختلف آیات ہیں جہاں پر یسألونک کا صیغہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، لیکن یہ احکام بیان کرنے کے لیے بیان ہوا. جب توحید کی بات آئی، یہ سنیے گا، جب عقیدے کی بات آئی، جب دعا کی بات آئی تو اللہ نے یسألونک کا لفظ استعمال نہیں کیا. کیا فرمایا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے پوچھتے ہیں عنی، میں کہاں ہوں. اللہ دے نبی دا وسیلہ نہیں پایا بیچارہ نے، ڈائریکٹ وَإِذَا سَأَلَكَ، میرے بندے مجھ سے پوچھتے ہیں عبادی عنی، میں کہاں ہوں. فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں ان کے بالکل قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جو مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا سنتا ہوں. فلیستجیبوا لی، اس کی دعا کو قبول بھی کرتا ہوں. ولیؤمنوا بی، تم ایمان کیوں نہیں لے کر آتے؟ لعلہم یرشدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. جہاں پر میرے بھائیوں دعا کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے بیچ میں کوئی سیڑھی رکھی ہی نہیں، فرمایا ڈائریکٹ پکارو. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہوں. اچھا، جو شاہ رگ سے قریب ہے اس کو کسی کا وسیلہ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں. دوسرے مقام پر پتہ کیا فرمایا؟ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا سنوں گا. تو میرے بھائیو ایک یہ عقیدہ بیان ہوا، اور ایک بات جو اسی سورہ میں بیان ہوئی ہے دوسرے پارے میں، بڑی شاندار چیز ہے، بلکہ دین کا خلاصہ ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. مرضی کی بات نہیں کرنی، میری مرضی آپ کی مرضی، اپنا دائرہ یہ لینا یہ نہیں لینا، یہاں جانا ہے یہاں نہیں جانا، اتنا اسلام لوں گا اتنا نہیں لوں گا، یہ بات مانوں گا یہ نہیں مانوں گا، پردہ نہیں کریں گے، فلاں کام کریں گے، عام سب کچھ مانیں گے، عمرے پر یہ کریں گے، ہم ساری زندگی گزاریں گے، پر ولیمے اور شادی کے اوپر ہم اسلام کو چھٹی دے دیں گے. ہم ویسے مسلمان پکے ہوں گے لیکن شادی غمی پر ہم تیجا بھی منائیں گے، 40واں برسیاں بدعات خرافات ہم کریں گے، شادیوں پر مہندیاں رسمیں ہم کریں گے، سارا دین ہمارے پاس ہے. لیکن جہاں پر ہمارا دائرہ کٹتا ہوگا، برادری کی ناک کی بات آئے گی، ہم قرآن کو سوری بول دیں گے. یہ اللہ کو برداشت نہیں ہے، یہ 2 نمبری ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے. فراڈی بندہ اللہ کو نہیں اچھا لگتا. دین پورا مکمل ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، یہ جو کافہ لفظ ہے نا، یہ اگر آپ پنجابی میں کہیں نا تو اس کا مراد ہے پورے کا پورا، پورے کا پورا دین قبول کر لو، وہ تمہیں اچھا لگے یا ظاہراً اچھا نہ لگے. اب دیکھیں نا، فجر کے وقت اٹھنا کس کو اچھا لگتا ہے؟ مشکل ہی پیش آتی ہے. آج کل ہم 4 بجے 4:15 4:30 اٹھ کے جو سحری کر رہے ہیں، ناشتہ کر رہے ہیں، یہ کوئی ٹائم ہے؟ یہ ٹائم تو نہیں ہے نا. ایک دن پہلے تو ہم 6 بجے 7 بجے 8 بجے ناشتہ کرتے تھے. کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو 12 بجے اٹھ کے ناشتہ کرتے تھے. کیوں؟ یہ اللہ نے کہا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، اتنی دیر تک تم نے یہ کام نہیں کرنا، یہ اللہ کا حکم ماننا. تو میرے بھائیوں پورے کا پورا پیکج لینا ہے. میں اپنے آپ سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم پورا دین لے لیں. جہاں پر ہم سے سستی ہو جائے گی، کوتاہی ہو جائے گی، کمزوری ہو جائے گی، استغفار کریں. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَان، فرمایا شیطان کے راستوں پہ مت چلو. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اچھا، ایک دشمن ہوتا ہے چھپیا ہوا، کھلا دشمن، اوپن اینیمی ہے شیطان تمہارا. لیکن اس کھلے دشمن کی اگر بات مانو گے تو کیا خیال ہے، یہ تمہیں اللہ سے دور ہی کرے گا نا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے دلوں کی روشنی بنا دے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے دلوں کو تبدیل کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ اس کو اثر کرنے والا بنا دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں موت دے تو ہم قرآن کو سمجھ کر مان کر اس پر حت المقدور عمل کرنے والے ہوں، باقی سارا ایتھے ہی رہ جانا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.